اب سب سے پہلے یہ گزشتہ دینی نشست میں سینیٹائزر سے متعلق جو ہے وہ سوال ہوا تھا، تو اس سے متعلق جو ہے وہ چند افراد کے درمیان ان کے بیچ کنفیوژن ہے، اور جیسا کہ الکوہل کی قسمیں وغیرہ بیان کی گئی، تو اب اس میں چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جواب سے جو ہے وہ کنفیوژن اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے جس سے ہم حضرت کے بتائے ہوئی بات پر عمل کر سکے اور یہ پتہ لگا سکے کہ کس سینیٹائزر میں کس کوالٹی کا الکوہل ملا ہے اور اس میں کون سا نشہ آور ہے اور کون سا نشہ والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کنڈیشن بڑی ٹپیکل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو گورنمنٹ سینیٹائزیشن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور حضرت کا حکم اس کو چیک کرنے کے لیے یہ حضرت کا حکم ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے وضاحت اور تھوڑی سی ہو جائے تاکہ جو ہے وہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ مجھے اس وقت معلوم تھا کہ الکوہل دو طرح کے ہیں، ایک نشہ آور اور ایک بغیر نشے والا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نشے کی وجہ سے ہی الکوہل کے ناپاک ہونے کا حکم ہے، کیونکہ جو مفتاح قول ہے کہ ہر مسکر مائع، ہر بہنے والی چیز جو نشہ آور ہو اس کا ایک ایک قطرہ ناپاک ہے، مثل پیشاب ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر الکوہل، جس کے بارے میں مجھے یہ علم ہوا کہ نشہ آور بھی ہوتا ہے اور نشہ نہیں بھی لاتا ہے، تو جس میں نشہ نہیں ہوتا تو نشہ ہونے کی وجہ سے ناپاک تھا، نشہ نہیں تو ناپاک نہیں ہے۔ اب آپ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی تحقیق بڑی دشوار ہے، تو بہرحال ایسی صورت میں تو احتراز ہی بہترین راستہ ہے، بچنا۔ اور ابھی مجھے حال ہی میں یہ معلوم ہوا کہ سینیٹائزر میں الکوہل کے بجائے اسپرٹ ہوتا ہے، اور اسپرٹ جو ہے وہ تو اصل شراب ہے، وہ تو بہرحال نشہ آور ہے، اور اسپرٹ کی مقدار سینیٹائزر میں کافی مقدار میں ہوتی ہے، جبکہ اسپرٹ اگر چند قطرے بھی کسی پاک لکوڈ میں پڑ جائے تو پورا لکوڈ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے۔ تو اس میں تو زیادہ مقدار جو ہے وہ اسپرٹ کی ہے، اور اسپرٹ جیسی اس سے مہک بھی آتی ہے، جب آپ اس کو سونگھیں گے تو سینیٹائزر سے اسپرٹ جیسی مہک آتی، جو تیز مہک، اور اسپرٹ جو ہے وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کا استعمال یہ چاہے بدن پہ ہو چاہے کپڑے پر ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ہاتھ میں لگائے اور بدن پہ چھڑکاؤ کرے، تو یہ اپنے آپ کو یا اپنے ہاتھ کو ناپاک کرنا ہے۔ اور سینیٹائزر کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہی ضروری ہے، اگر آپ اہتمام رکھیں صابن سے ہاتھ دھونے کا تو وہ اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ یہاں مطلوب جو ہے وہ جراثیم کو دور کرنا ہے، جیسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جراثیم ہاتھ میں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ہاتھ دھو کر دھونا، اب وہ
صابن لگا لے، صابن سے ہاتھ دھوئے تو پھر انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ سینیٹائزر ہی ضروری ہو۔ خصوصاً مسجد وغیرہ میں جانے سے پہلے سینیٹائزر کے استعمال سے بچیں کہ مسجد میں ناپاکی کا قصداً لے جانا یہ کس قدر سخت حکم رکھتا ہوگا، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کی جو ممانعت ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ میت کے بدن سے نجاست کے نکلنے کا احتمال رہتا ہے، تو اگر مسجد میں میت لے جائے تو وہاں پر نجاست سے مسجد کے اندر نجاست نکلنے کا احتمال ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ جب میت کو نہلا کر کے کفن وغیرہ دے دیا، اگر نجاست نکلی بھی تو کفن وغیرہ مسجد میں نہیں ٹپکنے والا، لیکن یہ احتمال ہے۔ پھر بھی ہمارے فقہائے کرام نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے سے منع فرمایا اور مکروہ تحریمی فرمایا۔ اب یہاں تو بالقصد لگا کر چاہے کپڑے پر اور ہاتھ پر مسجد میں جائے تو اس کا کتنا سخت حکم ہوگا۔ تو درمیانی رائے یہی ہے کہ مسجد میں آپ صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو کر کے داخل ہوں تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اور اسپرٹ جو ہے بے شک اس میں نشہ ہے، اس کا قطرہ قطرہ ناپاک مثل پیشاب ہے، لہذا اس سے بچنے کا حکم ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔